अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हम सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की 11वीं जमात की उर्दू की किताब गुलजार उर्दू का चैप्टर पढ़ रहे हैं, ज़ेवर का डब्बा। इसके मुसन्निफ़ हैं मुंशी प्रेमचंद और इनका असल नाम धनपत राय था। तारुफ़ मुसन्निफ़: उर्दू के मशहूर नावल निगार, अफसाना निगार और इंशाई निगार मुंशी प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय है। 31 जुलाई 1880 को बनारस में पैदा हुए। 1889 में मैट्रिक का इम्तहान पास किया और 1905 में इनकी तकर्रुर कानपुर के सरकारी स्कूल में हो गया। 1929 में इन्होंने हिंदी उर्दू रिसाला हंस निकाला। 1934 में एक फ़िल्म मज़दूर की कहानी लिखी। 1936 में अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन का सदर चुना गया। 8 अक्टूबर 1936 को इनका इंतकाल हो गया। इनकी तसानीफ़ में सोज़े वतन, ज़ादे राह, वारदात, आखिरी तोहफ़ा, प्रेम चालीसी, फिरदौस ख़याल, ख्वाब ख़याल, अफ़साने और बेवा ड्रामा शामिल हैं। ज़ेवर का डब्बा। बीए पास करने के बाद चंद्र प्रकाश को एक ट्यूशन करने के सिवा कुछ ना सूझा। यानी बीए करने के बाद उन्हें सिर्फ ट्यूशन पढ़ाने के अलावा और कुछ समझ में नहीं आया। उसकी माँ पहले ही मर चुकी। इसी साल वालिद भी चल बसे, यानी उनका भी इंतकाल हो गया और प्रकाश जिंदगी की जो शीरे ख्वाब देखा करता था वो मिट्टी में मिल गए। वालिद आला ओहदे पर थे। उनकी वसातत से चंद्र प्रकाश को कोई अच्छी जगह मिलने की पूरी उम्मीद थी। यानी उनके तवज्जुह से, उनके ज़रिए से, उनकी सिफारिश से उसको कोई अच्छी जगह नौकरी मिलने की पूरी उम्मीद थी। मगर सब मंसूबे धरे के धरे रह गए। धरे के धरे रह जाना एक मुहावरा है जिसके मायने हैं बेकार हो जाना या बेसूद हो जाना। और अब गुज़र औकात के लिए सिर्फ 30 रुपए माहवार की ट्यूशन ही रह गई। वालिद ने कोई जायदाद न छोड़ी। बीवी भी मिली तो तालीमी याफ्ता, शौकीन, ज़बान की तरार से मुराद तेज़ मिजाज की, तल्ख ज़बान की, जिसे मोटा खाने और मोटा पहनने की निस्बत मर जाना कबूल था। यानी मामूली और घटिया पहनना या लो क्वालिटी के खाना या पहनना, उसके मुकाबले में वो मर जाना ज़्यादा बेहतर समझती थी। चंद्र प्रकाश को 30 रुपए की नौकरी करते शर्म आती थी, लेकिन ठाकुर साहब ने रहने के लिए मकान देकर उसके आंसू पोंछ दिए। आंसू पोंछना भी एक मुहावरा है जिसके मायने हैं तसल्ली देना या नुकसान का तदारुक कर देना, नुकसान पूरा कर देना। मकान ठाकुर साहब के मकान से बिल्कुल मिला हुआ था। पुख्ता यानी पक्का बना हुआ, हवादार, साफ सुथरा और ज़रूरी सामान से आरास्ता यानी ज़रूरी सामान से सजा हुआ था। ऐसा मकान 20 रुपए माहवार से कम न मिल सकता था। काम सिर्फ 2 घंटे का था। लड़का तो लगभग उन्हीं की उम्र का था, यानी उनका जो बेटा था वो उस चंद्र प्रकाश की ही उम्र का था, मगर बड़ा कुन जहन, कामचोर, यानी बहुत कम अकल था या कमज़ोर जहन का था और कामचोर था। अभी 9वीं दर्जे में पढ़ता था, यानी अभी 9th क्लास में पढ़ता था। सबसे बड़ी बात ये थी कि ठाकुर और ठकराइन दोनों प्रकाश की बड़ी इज्जत करते थे, बल्कि उसे अपना ही लड़का समझते थे। गोया मुलाजिम नहीं बल्कि उनके घर का आदमी था और घर के हर एक मामले में उससे मशवरा लिया जाता था। शाम का वक्त था। प्रकाश ने अपने शागिर्द वीरेंद्र को पढ़ाकर चलने के लिए छड़ी उठाई तो ठकराइन ने कहा, अभी न जाओ बेटा, ज़रा मेरे साथ आओ, तुमसे कुछ कहना है। प्रकाश ने दिल में सोचा वो क्या बात है जो वीरेंद्र के सामने नहीं कही जा सकती। प्रकाश को अलहदा ले जाकर उमा देवी ने कहा, तुम्हारी क्या सलाह है, यानी तुम्हारा क्या मशवरा है? वीरा का ब्याह कर दूं? एक बहुत अच्छे घर का पैगाम आया है। यानी अपने बेटे के लिए उन्होंने कहा कि वीरा की शादी कर दूं, एक बहुत अच्छे घर से रिश्ता आया है। प्रकाश ने मुस्कुरा कर कहा, ये तो वीरा बाबू ही से पूछिए। नहीं, मैं तुमसे पूछती हूँ, जैसा आप मुनासिब ख्याल फरमाएं। तो कर डालूं? मुझे ये डर लगता है लड़का कहीं बहक ना जाए, फिर पछताना पड़ेगा। मेरे रहते हुए तो आप इसकी फ़िक्र ना करें। हाँ, मर्जी हो तो कर डालिए, कोई हर्ज भी नहीं है। सब तैयारियां तुम्हें करना पड़ेंगी, ये समझ लो। तो मैं कब इनकार करता हूँ। बात पक्की हो गई और शादी का सामान होने लगा, यानी रिश्ता तय हो गया और शादी की तैयारी होने लगी। ठाकुर साहब उन असहाब में से थे जिन्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं होता। यानी ठाकुर साहब उन लोगों में से थे जिन्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था। उनकी निगाह में प्रकाश की डिग्री अपने 60 साल तजर्बे से ज़्यादा कीमती थी।
شادی کا سارا انتظام پرکاش کے ہاتھوں میں تھا۔ 10-12 ہزار روپے خرچ کرنے کا اختیار کچھ تھوڑی عزت کی بات نہیں تھی۔ یعنی اس زمانے میں جب 1000 روپے بھی آج کل کے کروڑوں روپے کے حساب سے ہوتے ہیں، یہ کوئی چھوٹی یا معمولی بات نہیں تھی۔ دیکھتے دیکھتے ایک خستہ حال نوجوان، یعنی ایک بہت غریب سا نوجوان ذمہ دار مینیجر بن بیٹھا ہے۔ کہیں بازاز اسے سلام کرنے آیا ہے، بازاز کہتے ہیں کپڑے کے تاجر کو، کہیں محلے کا بنیا گھیرے ہوئے ہے، یعنی بنیا کہتے ہیں جو پرچون کی دکان ہوتی ہے یا گروسری کی دکان ہوتی ہے اس کو، کہیں گیس اور شامیانے والا خوشامد کر رہا ہے۔ شامیانے والا آپ اس کو ڈیکوریشن والے کو کہہ سکتے ہیں۔ وہ چاہتا تو 200-400 روپے آسانی سے اڑا سکتا تھا، یعنی وہ دھوکہ دے سکتا تھا اور آسانی سے وہ پیسے اس میں سے غائب کر سکتا تھا یا چرا سکتا تھا۔ اتنا کمینہ نہ تھا۔ پھر اس کے ساتھ دغا کرے جس نے سب کچھ اسی پر چھوڑ دیا ہو۔ دغا کرے یعنی دھوکہ کرے اس شخص کے ساتھ جس نے اس پر ہی سب کچھ چھوڑ دیا ہو، سارے انتظامات اس کی ہاتھ میں دے دیے ہوں۔ مگر جس دن اس نے 5000 کے زیورات خریدے، اس کے کلیجے پر سانپ لوٹنے لگا۔ کلیجے پر سانپ لوٹنے لگا، یہ بھی ایک محاورہ ہے جس کے معنی ہیں کہ کوئی بہت شدید صدمہ یا حسد اور جلن کی وجہ سے انسان بے چین ہو جائے۔ گھر آ کر چمپا سے بولا، ہم تو یہاں روٹیوں کے محتاج ہیں اور دنیا میں ایسے ایسے آدمی پڑے ہیں جو ہزاروں لاکھوں روپے کے زیورات بنوا ڈالتے ہیں۔ یعنی ہم تو غریب سے ہیں لیکن ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جو ہزاروں لاکھوں کے صرف زیورات بنوا رہے ہیں۔ ٹھاکر صاحب نے آج بہو کو چڑھاوے کے لیے 5000 کے زیور خریدے۔ اس زمانے میں 5000 روپے کی ایک ویلیو ہوتی تھی کہ اس کو اس چیز کی بہت حسد ہوا کہ ٹھاکر صاحب نے 5000 روپے کے بہو کو چڑھانے کے لیے یا دینے کے لیے زیور خریدے ہیں۔ ایسی ایسی چیزیں کہ دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، مطلب جن کو دیکھ کر دل خوش ہو جائے۔ آنکھیں ٹھنڈی ہونا بھی ایک محاورہ ہے جس کے معنی ہیں کہ دل خوش ہو جانا۔ سچ کہتا ہوں کہ بعض چیزوں پر تو آنکھ نہیں ٹھہرتی تھی، یعنی ان کی جو چکا چوند تھی، ان کی جو خوبصورتی تھی، چیزیں تو ایسی تھی کہ جن کو دیکھ کر ان پر آنکھ نہیں ٹھہرتی تھی۔ آنکھ نہیں ٹھہرنا بھی ایک محاورہ ہے۔ چمپا بولی، اوہو، ہمیں کیا کرنا ہے، جنہیں ایشور نے دیا ہے وہ پہنے۔ یہاں تو رو رو کر مرنے کو پیدا ہوئے ہیں۔ کیونکہ وہ ہندو تھی، اس نے اپنے بھگوان کا نام لیا کہ جنہیں ایشور نے دیا ہے وہ پہنے، ہم تو غربت میں رہنے کے لیے یا رو رو کر مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ چندر پرکاش بولا، یہی لوگ مزے اڑاتے ہیں، باپ دادا چھوڑ گئے ہیں، مزے سے کھاتے اور چین کرتے ہیں۔ چمپا نے کہا، میں تو اسی سوچ میں ہوں کہ ٹھکرائن کے یہاں شادی میں کیسے جاؤں گی، سوچتی ہوں بیمار پڑ جاتی تو جان بچتی۔ یہ کہتے کہتے اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ جان بچنا بھی ایک محاورہ ہے، یعنی جان چھوٹ جانا یا سلامت رہنا یا بچت ہو جانا، بچ جانا۔ آنکھیں بھر آنا یہ بھی ایک محاورہ ہے، یعنی نمی آ گئی آنکھوں میں، دکھ سے، افسوس سے۔ چندر پرکاش بولا، یہ مصیبت کے دن ہمیشہ نہ رہیں گے، زندہ رہا تو ایک دن سر سے پاؤں تک زیور سے لدی ہوگی۔ چندر پرکاش نے چمپا کو ایک طرح سے تسلی دی کہ ایک دن میں تمہارے لیے اتنا زیور لا کے دوں گا کہ تم زیور سے لدی ہوئی ہوگی۔ چمپا مسکرا کر بولی، چلو ایسی من کی مٹھائی میں نہیں کھاتی، گزر ہوتی جائے یہی بہت ہے۔ جملے کو چلو ایسی من کی مٹھائی میں نہیں کھاتی کو ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں، جسے کہتے ہیں دل میں لڈو پھوٹنا، ایسا قیاس یا ایسا خیال جس سے دل خوش ہو جائے، گزارا ہوتا رہے یہی بہت ہے۔ اس نے یہی دعا کی۔ رات کو دونوں کھانا کھا کر سوئے تو پرکاش نے پھر زیوروں کا ذکر چھیڑا۔ زیور اس کی آنکھوں میں بسے ہوئے تھے۔ اس شہر میں ایسے بڑھیا زیور بنتے ہیں، مجھے اس کی امید نہ تھی۔ چمپا نے کہا، کوئی اور بات کرو، ایسی چیزیں تم پہنو تو رانی لگو، زیوروں سے کیا خوبصورتی معلوم ہوتی ہے۔ رات کے 12 بج گئے ہیں، پھر بھی پرکاش کو نیند نہیں آتی۔ بار بار چمکیلے زیور آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ کچھ بادل گھر آئے ہیں، یعنی ابر سا آ رہا ہے، اور بار بار بجلی چمک اٹھتی ہے۔ یکایک پرکاش چارپائی سے اٹھ کھڑا ہوا، یعنی اچانک سے وہ چارپائی سے کھڑا ہوا۔ وہ دبے پاؤں گھر سے باہر چھت پر آیا تھا۔ ٹھاکر صاحب کی چھت اس چھت سے ملی ہوئی تھی۔ بیچ میں ایک 5 فٹ اونچی دیوار تھی۔ وہ دیوار پر چڑھ کر ٹھاکر صاحب کی چھت پر آہستہ سے اتر گیا۔ گھر میں بالکل سناٹا تھا۔ دھوپ نکل آئی تھی۔ پرکاش ابھی سو رہا تھا کہ چمپا نے اسے جگا کر کہا، بڑا غضب ہو گیا،
رات کو ٹھاکر صاحب کے گھر میں چوری ہو گئی۔ چور زیوروں کا ڈبہ اٹھا کر لے گئے۔ پرکاش نے پڑے پڑے پوچھا، کسی نے پکڑا نہیں چور کو؟ کسی کو خبر بھی نہیں۔ وہی ڈبہ لے گئے جس میں شادی کے زیور رکھے تھے۔ نہ جانے کیسے چابی اڑا لی اور انہیں کیسے معلوم ہوا کہ اس صندوق میں ڈبہ رکھا ہے۔ نوکروں کی کارستانی ہوگی، باہر کے آدمی کا یہ کام نہیں ہے۔ نوکر تو ان کے تینوں پرانے ہیں، نیت بدلتے کیا دیر لگتی ہے۔ آج موقع دیکھا اور اڑا لے گئے۔ تم جا کر ان کو تسلی دو۔ ٹھکرائن بیچاری رو رہی تھی، تمہارا نام لے کر کہتی تھی بیچارہ مہینوں ان زیوروں کے لیے دوڑا، ایک ایک چیز اپنے سامنے بنوائی اور چور نے اس کی ساری محنت پر پانی پھیر دیا۔ پرکاش جھٹ پٹ اٹھ بیٹھا اور گھبرایا ہوا سا جا کر ٹھکرائن سے بولا، یہ تو بڑا غضب ہو گیا ماتا جی، مجھے تو ابھی ابھی چمپا نے بتایا۔ ٹھاکر صاحب سر پر ہاتھ رکھے ہوئے بیٹھے تھے، بولے کہیں سیندھ نہیں، کوئی تالا نہیں ٹوٹا، کسی دروازے کی چول نہیں اتری، سمجھ نہیں آتا چور کدھر سے آیا۔ سیندھ سے مراد وہ سوراخ ہے جو دیوار میں کیا جائے جب چور کسی گھر میں داخل ہونے کی کوشش کرے اس وقت۔ ٹھکرائن نے رو کر کہا، میں تو لٹ گئی بھیا، بیہ سر پر ہے، کیا ہوگا بھگوان، تم نے کتنی دوڑ دھوپ کی تھی، تب کہیں جا کر چیزیں تیار ہو کر آئی تھیں۔ پرکاش نے ٹھاکر صاحب کے کان میں کہا، مجھے تو کسی نوکر کی شرارت معلوم ہوتی ہے۔ ٹھکرائن نے مخالفت کی، ارے نہیں بھیا، نوکروں میں کوئی نہیں، 10,000 روپے یوں ہی اوپر رکھے رہتے ہیں، کبھی ایک پائی کا نقصان نہیں ہوا۔ ٹھاکر صاحب نے ناک سکوڑ کر کہا، تم کیا جانو آدمی کا دل کتنی جلدی بدل جاتا ہے، جس نے ابھی تک چوری نہیں کی وہ چوری نہیں کرے گا، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ میں پولیس میں رپورٹ کرواؤں گا اور ایک ایک نوکر کی تلاشی کرواؤں گا، مال اڑا دیا ہوگا، جب پولیس کے جوتے پڑیں گے تو آپ اقبال کریں گے۔ آپ اقبال کریں گے سے مراد ہے وہ خود قبول کر لیں گے یہ بات۔ پرکاش نے پولیس کا گھر میں آنا خطرناک سمجھا، کہیں ان کے گھر کی تلاشی لیں تو ستم ہی ہو جائے گا، مطلب اس کو یہ خوف ہوا پرکاش کو کہ کہیں اگر پولیس میں بات چلی گئی تو میں بھی پکڑا جا سکتا ہوں۔ بولے پولیس میں رپورٹ کرنا اور تحقیقات کرنا بالکل بے فائدہ ہے۔ ٹھاکر صاحب نے منہ بنا کر کہا، تم بھی کیا بچوں کی سی بات کر رہے ہو پرکاش بابو، بھلا چوری کرنے والا خود بخود اقبال کرے گا؟ ہاں پولیس میں رپورٹ کرنا مجھے بھی فضول معلوم ہوتا ہے، مال چلا گیا اب کیا ملے گا پرکاش، لیکن کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ آپ بیٹھ رہے لیکن میں بیٹھنے والا نہیں۔ پرکاش نے اپنی طرف سے ہمدردی کا اظہار کیا کہ جیسے وہ ان کے ساتھ بہت زیادہ مخلص ہے، کہ اگر آپ اس بات پر صبر کر کے خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں تو میں خاموش نہیں بیٹھوں گا، میں انہی نوکروں کے سامنے چور کا نام نکلواؤں گا۔ ٹھکرائن نوکروں پر مجھے پورا یقین ہے، کسی کا نام بھی نکل آئے تو مجھے یہی خیال رہے گا یہ کسی باہر کے آدمی کا کام ہے، چاہے جدھر سے آیا ہو، پر چور آیا باہر سے ہے۔ ٹھاکر، ہاں ذرا اپنے کوٹھے پر دیکھو، شاید کچھ نشان ملے، کل دروازہ تو کھلا ہوا نہیں رہ گیا۔ یعنی انہوں نے پرکاش سے پوچھا ٹھاکر نے کہ کوٹھے پر یعنی اپنی چھت پر جا کر دیکھو کہیں کوئی نشان مل جائے، کہیں کل دروازہ کھلا ہوا تو نہیں رہ گیا۔ پرکاش کا دل دھڑکنے لگا، بولا میں تو 10 بجے دروازہ بند کر لیتا ہوں، ہاں کوئی پہلے سے موقع پا کر کوٹھے پر چلا گیا ہو اور وہاں چھپا بیٹھا رہا ہو تو دوسری بات ہے۔ جہاں پرکاش کا پاؤں پڑا تھا وہاں کا چونا لگ جانے سے چھت پر پاؤں کا نشان پڑ گیا تھا۔ پرکاش کی چھت پر جا کر منڈیر کی دوسری طرف دیکھا تو ویسے ہی نشان وہاں بھی دکھائی دیے۔ ٹھاکر صاحب سر جھکائے کھڑے تھے، لحاظ کے مارے کچھ نہ کہہ سکتے تھے۔ پرکاش نے ان کے دل کی بات کھول دی، اب تو کوئی شک ہی نہیں رہا۔ ٹھاکر صاحب نے کہا، ہاں میں بھی یہی سمجھتا ہوں، لیکن اتنا پتہ لگ جانے سے کیا مال تو جانا تھا وہ تو گیا، اب چلو آرام سے بیٹھو۔ پرکاش، میں آج ہی یہ گھر چھوڑ دوں گا۔ ٹھاکر، کیوں؟ تو ہمیں تمہارا آپ نہ کہیں لیکن میں سمجھتا ہوں میرے سر پر بہت بڑی جواب دہی آ گئی، میرا دروازہ تو 10 بجے تک کھلا ہی رہتا ہے، چور نے راستہ دیکھ لیا ہے، ممکن ہے 2-4 دن میں پھر آ گھسے، گھر میں اکیلی ایک عورت ہے، سارے گھر کی نگرانی نہیں کر سکتی، ادھر وہ تو باورچی خانے میں بیٹھی ہے، ادھر کوئی چپکے سے اوپر بڑھ گیا، ذرا بھی آہٹ نہیں مل سکتی، میں گھوم گھام کر ابھی 9 بجے آیا، کبھی 10 بجے اور شادی کے دنوں میں دیر ہوتی رہے گی، ادھر کا راستہ نہیں ہونا چاہیے، میں تو سمجھتا ہوں چوری کی ساری ذمہ داری میرے سر ہے۔ ٹھکرائن ڈری، تم چلے جاؤ گے بھیا تب تو گھر اور پھاڑ کھائے گا۔ پرکاش، کچھ بھی ہو ماتا جی،
مجھے بہت جلد گھر چھوڑ دینا پڑے گا۔ میری غفلت سے چوری ہو گئی، اس کا مجھے خمیازہ اٹھانا پڑے گا۔ پرکاش چلا گیا تو ٹھاکر کی عورت نے کہا، بڑا لائق آدمی ہے۔ پرکاش نے اسی دن وہ گھر چھوڑ دیا۔ اس گھر میں رہنے میں خدشہ تھا، لیکن جب تک شادی کی دھوم دھام رہی اکثر تمام دن یہیں رہتے تھے۔ اب تک پرکاش اور چمپا میں کوئی راز نہ تھا۔ پرکاش کے پاس جو کچھ تھا وہ چمپا کا تھا۔ چمپا ہی کے پاس اس کے ٹرنک، صندوق اور الماری کی چابیاں رہتی تھیں، مگر اب پرکاش کا ایک صندوق ہمیشہ بند رہتا تھا۔ اس کی چابی کہاں تھی اس کا چمپا کو پتہ نہیں تھا۔ وہ پوچھتی ہے، اس صندوق میں کیا ہے؟ تو وہ کہہ دیتے ہیں، کچھ نہیں، پرانی کتابیں ہیں۔ ماری ماری پھرتی تھیں، یعنی ادھر ادھر پھینک رہی تھیں، اٹھا کر صندوق میں بند کر دی ہیں۔ چمپا کو شک کی گنجائش نہ تھی، مطلب وہ اس کے لیے کوئی آپشن نہیں چھوڑا کہ وہ شک کر سکے۔ ایک دن چمپا انہیں پان دینے گئی تو دیکھا وہ اس صندوق کو کھولے کچھ دیکھ رہے ہیں۔ اسے دیکھتے ہی ان کا چہرہ فک ہو گیا، کو ایک گھبراہٹ سی ہونے لگی یا وہ گھبرا گئے دیکھتے ہی۔ مگر چمپا کسی ایسے راز کا خیال ہی نہ کر سکی جس سے شبہ کو غذا ملتی، یعنی ایسا کوئی اس کے دماغ میں خیال ہی نہیں آیا جس سے اس کو یہ شبہ ہوتا یا شک ہوتا کہ یہ کچھ چھپا سکتے ہیں۔ مگر جب تک صندوق کھول کر تمام چیزیں دیکھ نہ لے پرکاش کو چین کہاں۔ چمپا جیسے ہی کھانا پکانے لگی وہ صندوق کھول کر دیکھنے لگا۔ چمپا نے پکوڑیاں بنائی تھیں۔ پکوڑیاں گرم گرم ہی مزہ دیتی ہیں۔ پرکاش کو پکوڑیاں بہت پسند تھیں۔ اس نے تھوڑی سی پکوڑیاں تشتری میں رکھیں، تشتری پلیٹ کو کہتے ہیں، اور پرکاش کو دینے لگی۔ پرکاش نے اسے دیکھتے ہی صندوق دھماکے سے بند کر دیا، یعنی جلدی سے فوراً بند کر دیا اور تالا لگا کر اسے بہلانے کے لیے بولا، تشتری میں کیا لائیں؟ آج نہ جانے کیوں مطلق بھوک نہیں لگی، یعنی بہت زور سے بھوک نہیں لگی ہوئی ہے، پیٹ میں گرانی معلوم ہوتی ہے، یعنی پیٹ کچھ گڑبڑ سا ہے۔ ایک دن ایک پھیری والا بساتی پرانی چابیاں بیچنے آ نکلا، یعنی ایک ٹھیلے والا جو ضرورت کا سامان بیچتے ہیں وہ چابیاں بیچنے آ نکلا۔ چمپا نے اس تالے کی چابی خرید لی اور صندوق کھول ڈالا۔ ارے یہ تو زیور ہیں۔ اس نے ایک زیور نکال کر دیکھا، یہ کہاں سے آ گئے؟ مجھ سے تو کبھی ان کے متعلق بات چیت نہیں کی۔ یہ زیورات ٹھاکر صاحب کے تو نہیں؟ چیزیں وہی تھیں جن کا تذکرہ کرتے رہتے تھے۔ اسے اب کوئی شک نہیں رہا، لیکن اتنی بڑی شرم و ندامت سے اس کا سر جھک گیا۔ اسے بہت افسوس بھی ہوا اور اس کو اس بات پہ شرمندگی بھی ہوئی۔ اس نے ایک دم صندوق بند کر دیا اور پلنگ پر لیٹ کر سوچنے لگی، ان کی اتنی ہمت کیسے پڑی؟ میں نے تو کبھی زیوروں کے لیے انہیں تنگ نہیں کیا، اس کا ضمیر اتنا کمزور کیوں ہو گیا؟ اس دن سے چمپا کچھ اداس رہنے لگی۔ پرکاش سے وہ محبت نہ رہی، نہ وہ عزت کا جذبہ۔ بات بات پر تکرار ہو جاتی، یعنی بات بات پر لڑنے لگتے۔ پہلے دونوں مستقبل کے منصوبے باندھتے تھے، آپس میں ہمدردی تھی، مگر اب دونوں میں کئی دن تک آپس میں ایک بات بھی نہ ہوتی۔ کئی مہینے گزر گئے۔ شہر کے ایک بینک میں اسسٹنٹ مینیجر کی جگہ خالی ہوئی۔ پرکاش نے اکاؤنٹ کا امتحان پاس کیا ہوا تھا، لیکن شرط یہ تھی کہ نقد، یعنی ایک ساتھ 10,000 روپے کی ضمانت داخل کی جائے۔ اتنی رقم کہاں سے آئے؟ پرکاش تڑپ تڑپ کر رہ جاتا۔ ایک روز ٹھاکر صاحب نے کہا، تم کیوں نہیں درخواست بھیجتے؟ پرکاش نے کہا، 10,000 کی نقد ضمانت مانگتے ہیں، میرے پاس روپے کہاں رکھے ہیں؟ مطلب وہ 10,000 روپے ایک ساتھ مانگتے ہیں۔ اجی درخواست تو دو، اگر اور سب امور طے ہو جائیں تو ضمانت بھی دے دی جائے گی، اس کی فکر نہ کرو۔ یعنی ٹھاکر صاحب نے پرکاش سے کہا کہ تمام معاملات جب طے ہو جائیں، سارے سرٹیفکیٹس یا ساری ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہو جائیں، سب کام ہو جائیں، تو اس کے بعد ضمانت بھی دے دی جائے گی، تو فکر نہ کرو۔ پرکاش نے حیران ہو کر کہا، آپ ضمانت داخل کریں گے؟ ہاں، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ پرکاش گھر کی طرف چلا تو بڑا اداس تھا۔ اس کو یہ نوکری ضرور ملے گی، مگر پھر بھی وہ خوش نہیں ہے۔ ٹھاکر صاحب کی صاف دلی اور ان کے اس پر اتنے زبردست اعتماد سے اسے دلی صدمہ ہو رہا ہے، یعنی اسے اب پچھتاوا ہو رہا ہے یا افسوس ہو رہا ہے کہ اس نے ان کے ساتھ غلط کیا ہے، ان کا زیوروں کا ڈبہ چرا کر۔ اس نے گھر آ کر چمپا کو خوشخبری سنائی۔ چمپا نے سن کر منہ پھیر لیا، مطلب اس نے غصے سے یا نفرت سے اس بات کو سن کر کوئی خوشی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ منہ پھیر لیا۔ پھر ایک منٹ بعد بولی، ٹھاکر صاحب سے تم نے کیوں ضمانت دلوائی؟ آدمی کی نیت بھی تو ہمیشہ ایک سی نہیں رہتی۔
प्रकाश सन्नाटे में आ गया। सन्नाटे में आ गया मतलब वो हैरान हो गया एकदम से। उसने चंपा को चुपती हुई नज़रों से देखा, यानी इस बात को एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा था वो, या उसको जांचने की कोशिश की। उसके दिल में सवाल पैदा हुआ, चंपा ने संदूक खोलकर कहीं देख तो नहीं लिया। खाने के वक्त प्रकाश ने चंपा से पूछा, तुमने क्या सोचकर कहा कि आदमी की नीयत तो हमेशा एक सी नहीं रहती, जैसे उसकी ज़िंदगी और मौत का सवाल हो। चंपा ने आज़ुदा होकर कहा, यानी अफसरदा सा होकर कहा, कुछ नहीं, मैंने दुनिया की बात कही थी, तुम तो ज़बान पकड़ते हो। ठाकुर साहब के यहाँ शादी में ही तो अपनी नीयत ठीक ना रख सके। इन 6 महीनों में इन्होंने तुम्हारे साथ क्या क्या सलूक किया? कुछ दिया है? मकान तुमने खुद छोड़ा, लेकिन वो 20 रुपये माहवार दिए जाते हैं। इलाके से कोई सौगात आती है तुम्हारे यहाँ ज़रूर भेजते हैं, यानी उनके इलाके से या उनके आबाई गाँव से, ऐसी जगह से कोई सौगात आती है तो वो तुम्हारे यहाँ ज़रूर भेजते हैं। कोई तोहफ़ा आता है तो उसको हमारे साथ शेयर करते हैं। तुम्हारे पास घड़ी न थी, अपनी घड़ी तुम्हें दे दी। तुम्हारी कहारन जब नागा करती है, खबर पाते ही अपना नौकर भेज देते हैं, यानी जब तुम्हारी मासी या नौकरानी जो घर में काम करने वाली है, जब वो नागा करती है, छुट्टी करती है, तो उन्हें खबर मिलते ही वो अपना नौकर भेज देते हैं। हमारी बीमारी में डॉक्टर की फ़ीस उन्होंने अदा की और दिन में 2 दफ़ा पूछने आया करते थे। ये ज़मानत की क्या छोटी बात है, अपने रिश्तेदारों तक की ज़मानत जल्दी से कोई देता ही नहीं। यानी ज़मानत की तुम क्या बात कर रहे हो, इस दौर में तो रिश्तेदारों की भी कोई ज़मानत नहीं देता। तुम्हारी ज़मानत के लिए नकद 10,000 रुपये निकाल कर दे दिए, यानी कैश 10,000 रुपये उन्होंने फ़ौरन तुम्हें दे दिए। इसे तुम छोटी बात समझते हो? आज तुमसे कोई गलती हो जाए तो उनके रुपए को तो ज़ब्त हो जाए। जो आदमी हमारे ऊपर इतनी मेहरबानी करे उसके लिए तो हमें जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यानी उसने ये बात कही कि उन्होंने चूँकि तुम्हारी ज़मानत दी है, अगर तुमसे कोई गलती हो जाए, तुम कोई फ्रॉड कर लो या कोई भी गलती हो जाए तो उस सूरत में उनके पैसे ज़ब्त हो जाएंगे या उनके पैसे रोक लिए जाएंगे। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। प्रकाश खाना खाकर लेटा तो उसका ज़मीर उसे मलामत कर रहा था। दिल की स्याही इस वक्त सामने आती है जब कोई उसे हमारे सामने खोल कर रख देता है, तब हमारे मुंह से निकल पड़ता है अफसोस। चंपा के इन मलामत आमेज़ अल्फाज ने प्रकाश की इंसानियत को बेदार कर दिया। यानी उसे बहुत अफसोस हो रहा था, उसे इस बात का एहसास हो गया कि उसने जो कुछ किया वो गलत था। वो संदूक कई गुना भारी होकर पत्थर की तरह उसे दबाने लगा, यानी उसके दिल पर एक बोझ सा आ गया कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। प्रकाश को बैंक में मुलाजमत मिल गई। इस तकरीब में उसके यहाँ मेहमानों की दावत थी। ठाकुर साहब, उनकी अहलिया यानी उनकी बेगम वीरेंद्र और उसकी नई दुल्हन भी आए हुए हैं। बाहर यार दोस्त गा बजा रहे हैं। खाना खाने के बाद ठाकुर साहब चलने को तैयार हुए। प्रकाश ने कहा, आज आपको यहाँ रहना होगा। दादा, मैं इस वक्त ना जाने दूंगा। चंपा को इसकी ये ज़िद बुरी मालूम हुई। चारपाइयाँ नहीं हैं, बिछोने नहीं हैं और ये काफ़ी जगह ही है और ना काफ़ी जगह ही है। यानी उसकी जो बीवी थी चंपा, उसे ये अफसोस हुआ, ये उसे बुरा लग रहा था कि प्रकाश उनसे ज़िद कर रहा है कि आज आप लोगों को यहीं रुकना है, जबकि घर में ना चारपाइयाँ हैं, ना बिछाने के लिए बिस्तर हैं, बिछोने हैं, ना काफ़ी जगह है, कि स्पेस भी इतनी बड़ी नहीं है घर की। रात भर इनको तकलीफ़ देने और ख़ुद तकलीफ़ उठाने की कोई ज़रूरत इसकी समझ में ना आई। लेकिन प्रकाश बराबर ज़िद करता रहा, यहाँ तक कि ठाकुर साहब राज़ी हो गए। 12 बजे थे। ठाकुर साहब ऊपर सो रहे थे और प्रकाश बाहर बरामदे में। तीनों औरतें अंदर कमरे में थीं। प्रकाश जाग रहा था। कमरा खोलकर उसमें से जेवरात का डिब्बा निकाला और ठाकुर साहब के घर की तरफ चला। कई माह पेशतर, यानी कई माह पहले, वो इसी तरह लरसते हुए दिल के साथ ठाकुर साहब के मकान में घुसा था। उसके पाँव तब भी इसी तरह थरथरा रहे थे, यानी इसी तरह काँप रहे थे। लेकिन तब कांटा चुभने का दर्द था, आज कांटा निकलने का सुकून। फरहत और उमंग से भरा हुआ तब कदम पीछे हटा था,
لیکن آج آگے بڑھ رہا تھا۔ ٹھاکر صاحب کے گھر پہنچ کر اس نے آہستہ سے وریندر کا کمرہ کھولا اور اندر جا کر ٹھاکر صاحب کے پلنگ کے نیچے ڈبہ رکھ دیا اور پھر فوراً باہر آ کر آہستہ سے دروازہ بند کیا اور گھر لوٹ پڑا، یعنی وہ واپس آ گیا ڈبہ رکھ کے۔ ٹھاکر صاحب صبح تشریف لے گئے۔ پرکاش شام کو پڑھانے جایا کرتا تھا۔ آج وہ بے صبر ہو کر تیسرے پہر ہی جا پہنچا۔ دیکھنا چاہتا تھا وہاں آج کیا گل کھلتا ہے، یعنی وہاں آج کیا معاملہ ہوتا ہے، یا جو اس نے ڈبہ واپس رکھا ہے تو ان لوگوں کے کیا ری ایکشنز ہوتے ہیں۔ وریندر نے اسے دیکھتے ہی خوش ہو کر کہا، بابو جی، کل آپ کے ہاں کی دعوت بڑی مبارک تھی۔ جو زیورات چوری ہو گئے تھے سب مل گئے۔ ٹھاکر صاحب بھی آ گئے اور بولے، بڑی مبارک دعوت تھی تمہاری، زیور کا پورا ڈبہ مل گیا، ایک چیز بھی نہیں گئی، جیسے امانت رکھنے کے لیے ہی لے گیا ہو۔ کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ چوری کیا ہوا مال 6 مہینے بعد مل جائے اور جوں کا توں۔ ڈبہ کھول کر اس نے بڑی سنجیدگی سے دیکھا۔ تعجب کی بات ہے، میری عقل تو کام نہیں کرتی۔ ٹھاکر، کسی کی عقل کچھ کام نہیں کرتی بھائی، تمہاری ہی کیوں؟ ویرا کی ماں تو کہتی ہے کوئی غیبی معجزہ ہے۔ آج سے مجھے معجزات پر یقین ہو گیا۔ پرکاش، اگر آنکھوں دیکھی بات نہ ہوتی تو مجھے یقین نہ آتا۔ ٹھاکر، آج اس خوشی میں ہمارے ہاں دعوت ہوگی۔ پرکاش، آپ نے کوئی منتر ونتر تو نہیں پڑھوایا کسی سے؟ ٹھاکر، کئی پنڈتوں سے۔ پرکاش بولا، تو بس یہ اسی کی برکت ہے۔ گھر لوٹ کر پرکاش نے چمپا کو یہ خوشخبری سنائی۔ وہ نہ جانے کیوں رونے لگی، جیسے اس کا بچھڑا ہوا خاوند بہت مدت کے بعد گھر آ گیا ہو۔ یعنی اس کو اس بات پر احساس ہو گیا کہ اس کے شوہر سے جو غلطی ہوئی تھی اس نے اس کو سدھار لیا، تو اس کو ایسا لگا جیسے اس کا بہت عرصے سے بچھڑا ہوا شوہر واپس آ گیا ہو۔ پرکاش نے کہا، آج ان کے ہاں ہماری دعوت ہے، میں بھی 1000 بھوکوں کو کھانا کھلاؤں گی۔ چمپا نے کہا، تم تو سینکڑوں کا خرچ بتا رہی ہو۔ پرکاش بولا، مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ لاکھوں روپے خرچ کرنے پر بھی ارمان پورا نہ ہوگا۔ چمپا بولی۔ پرکاش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امید ہے آپ کو یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجیے، لائک، کامنٹ اور شیئر ضرور کیجیے، اس سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے۔ بہت شکریہ۔